बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोटिवेशन पे डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि मोटिवेशन से क्या मुराद है, मोटिवेशन की अहमियत रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है, मोटिवेशन की क्या अक़साम है या मोटिवेशन कैसे बनती है, और मोटिवेशन को कैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर मोटिवेशन ना हो तो फिर इसकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं। ज़िंदगी में ज़िंदगी की रवानगी के लिए जो बुनियादी शर्त है वो है मोटिवेशन। अगर आपकी ज़िंदगी से मोटिवेशन निकल जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी का सफ़र, आपकी ज़िंदगी की तगोदो, आपकी ज़िंदगी की कोशिश, आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो किसी भी इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होती है, और ये मोटिवेशन ही होती है कि जो उसको तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने की उसको हिम्मत देती है, और यही मोटिवेशन होती है कि जिसको सामने रखकर आदमी बड़े मुश्किल से मुश्किल फैसले भी कर लेता है और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रहता है। तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट लेवल पे बात करने के लिए ये किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमेशा स्लाइड्स का और पिक्चर्स का सहारा लेता हूं। तो आज की डिस्कशन भी हम मुख्तलिफ स्लाइड्स के जरिए समझेंगे कि मोटिवेशन और इससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। तो चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है या उन्वान है ह्यूमन मोटिवेशन। हम देखेंगे कि ये ह्यूमन मोटिवेशन से क्या मुराद है और इसके इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात आते हैं, और अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप मोटिवेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मोटिवेशन की डेफिनेशन करें या हम देखें कि मोटिवेशन की हम किस तरह तारीफ कर सकते हैं, तो मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ ड्राइविंग फोर्स that makes individuals act, put forth objectives and accomplish them। यानी वो ड्राइविंग फोर्स या वो ख्वाहिश या वो पावर या वो ताकत जिसके ज़ेरे असर रहकर कोई भी शख्स कुछ काम करता है, अपने लिए मकासद रखता है और फिर इन मकासद को हासिल करने के लिए तगोदो करता है। तो इट्स अ ड्राइविंग फोर्स। ये कोई भी अगर आप काम करते हैं उसके पीछे जो मोटिवेशन होती है, उसके पीछे जो तरगीब होती है या जिस वजह से आप वो काम करना चाहते हैं, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन का लफ्ज लैटिन या लातीनी जुबान का लफ्ज है मूवर, जिसके मानी है टू मूव, इससे निकला है। और लातीनी जुबान में मोटिवेशन के मानी ये होंगे कि चलना या चलने की किसी को पुश करना या मूव करना या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना। तो मोटिवेशन का लफ्ज लातीनी लफ्ज मूवर से निकला है, जिसके मानी है टू मूव। मोटिवेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नीड और डिजायर दैट स्टिमुलेट्स एंड ड्राइव्स बिहेवियर। ये मोटिवेशन ही होती है कि जिस वजह से कोई शख्स एक बिहेवियर रखता है या उसका जो जिस तरीके से वो कोई काम करता है या कोई भी एक्ट करता है, तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होती है। और मोटिवेशन जो है इट्स इनविजिबल ड्राइविंग फोर्स, जो कि हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के मोटिवेशंस होती हैं, और ये मोटिवेशंस कैसी बनती हैं इस पे हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक मोटिवेशन ना हो तब तक कोई भी शख्स जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए तगोदो
नहीं करता। मोटिवेशन के 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस। कि मोटिवेशन किसी भी शख्स को एक डायरेक्शन देता है, किसी भी शख्स को एक रास्ता बताता है कि आपने इसी रास्ते पे जाना है। इसके साथ जिस फोर्स के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस ताकत के साथ आपने वो काम करना है, ये वो कोशिश करनी है, आपकी मोटिवेशन वो भी डिटरमिन करती है, और आपने साबित कदमी के साथ उसकी तरफ जाना है। ये तमाम तीनों कंपोनेंट्स, अगर किसी मोटिवेशन में डायरेक्शन ना हो, या किसी मोटिवेशन में इंटेंसिटी ना हो, या किसी मोटिवेशन के जेर असर आदमी साबित कदम ना रहे, परसिस्टेंस ना हो, तो वो मोटिवेशन नहीं होगा। कोई भी मोटिवेशन हो, चाहे आप बैठे हुए हैं किसी महफिल में और आपको भूख लग गई है, तो ये हंगर आपकी मोटिवेशन है, तो आप उठ रहे हैं, किचन जा रहे हैं, वहां से कोई चीज ले रहे हैं। तो जब तक ये डायरेक्शन के आप किचन जाओ, वहां पे खुराक की चीज देखो और फिर खाओ, जब ये तीनों चीजों नहीं होगी, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस, तब तक वो आपकी मोटिवेशन कंप्लीट नहीं होती है। एक स्टूडेंट होता है, वो दिन रात मेहनत करता है, वो अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता है और वो साबित कदमी से रहता है, तो ये उसकी मोटिवेशन है कि वो अच्छे ग्रेड्स ले। अगर वो कहता है कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता हूं, लेकिन वो साबित कदमी नहीं है या उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, तो वो मोटिवेशन इनकम्प्लीट मोटिवेशन है। कंप्लीट मोटिवेशन में ये तीनों चीजें होंगी, डायरेक्शन भी होगी, इंटेंसिटी भी होगी और परसिस्टेंस भी चलेगी। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसे बनती है? अमूमन या तो ये अंदरूनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो मोटिवेशन या आपके अंदर से आपको मोटिवेशन मिलती है या बाहर आपके एनवायरनमेंट से आपको मोटिवेशन मिलती है। हम जरा देखेंगे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या फर्क है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ, हमें वो काम करने में या वो एक्टिविटी करने में हमें हमारा शौक होता है और हम इसको एंजॉय करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्योंकि होती है वो एंजॉयमेंट को, वो काम करने से आपको एंजॉयमेंट मिलती है। कोई खेल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपको भी देख रहे हैं, तो उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है। पर्पस, कोई मकसद होता है जो कि आपके अंदर से आपको बताता है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है। ग्रोथ, वो आपको ग्रोथ इंटरनली आदमी फील करता है कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट करता हूँ। क्यूरियोसिटीज, पैशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और फन, ये तमाम वो मोटिव्स हैं कि जो एक इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी शख्स को देते हैं। इसी तरह जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द आउटकम दैट विल रिजल्ट बाय डूइंग द टास्क। यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोई भी काम करने से पहले जो आपको फीलिंग होती है, एंजॉयमेंट, पर्पस, ग्रोथ, क्यूरियोसिटी, पैशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो काम करने के बाद आपको जो मोटिवेशन होगी कि मैंने ये अचीव करना है। तो प्रमोशंस, कोई शख्स प्रमोशन लेने के लिए अच्छा काम करता है, अच्छे जॉब करता है, अच्छी ड्यूटी करता है, पे रेजेस कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मुझे बोनस मिल जाएगी, बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे इनाम मिल जाएगा, मैं विन कर लूंगा, पर्क्स। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ये कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में मोटिवेशन आपको आती है और उस मोटिवेशन के जेर असर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप कोई काम करते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आप काम करते हैं इसलिए क्योंकि आपने कोई चीज अचीव करनी होती है। तो ये दो डिफरेंस इनमें ये है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में मोटिवेशन पहले और उसके बाद आप वो काम करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको होती है कि मेरे काम करने के बाद मुझे कुछ फायदे मिलेंगे, तो ये मेरा मोटिवेशन होगा और मुझे फायदा मिल जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। मसलन मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। यू माइट प्ले फुटबॉल, सॉकर, बिकॉज इट्स फन एंड यू एंजॉय इट, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। आर टू विन अ ट्रॉफी, ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इसलिए खेल रहे हैं कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। या आप इसलिए खेल रहे हैं कि मैं विन करूंगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, मुझे प्राइज मिलेगा,
تو یہ آپ کی ایکسٹرینزک موٹیویشن ہوگی. اب یو پینٹ اے پکچر، آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں بیکاز پینٹنگ میکس یو فیل کام. جب آپ پینٹنگ بناتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں، تو یہ آپ کی انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. بٹ ٹو میک منی بائی سیلنگ اٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بنا لوں گا تو اس کو بیچوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، تو یہ آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. اسی طرح کلین یور ہاؤس، آپ اپنا گھر صاف کرتے ہیں بیکاز یو لائک اٹ وین دا ہاؤس از کلین. کیونکہ جب آپ کا گھر کلین ہوتا ہے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو یہ آپ کی انٹرنسک موٹیویشن ہو گئی. آر ٹو اوائڈ یور اسپاؤس انوائنس، آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، وہ کہے کہ گھر اس نے خوبصورت رکھا ہے، اور اگر وہ گھر میں کوئی چیزیں آرڈر میں نہیں ہے تو وہ غصہ کرے گا، غصہ کرے گی. تو یہ آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوئی. تو یہ ایک ہی کام میں انٹرنسک موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنسک موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے. اب ایک اور بات، ایکسٹرنسک موٹیویشن اور انٹرنسک موٹیویشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. تو انٹرنسک موٹیویشن پازیٹیو کیا ہوگی؟ ڈیزائر، کہ آپ کو ایک خواہش ہوتی ہے، وہ آپ کی پازیٹیو موٹیویشن ہوگی. لیکن نیگیٹو اس کا کمپونیٹ فیئر ہوگا، خوف ہوگا، تو وہ بھی ایک موٹیویشن ہے کہ خوف ہوگا، اور وہ خوف کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. مثلاً پازیٹیو موٹیویشن یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ میں اچھے گریڈ لے لوں، تو یہ آپ کے انٹرنل یا یہ ڈیزائر ہے، تو وہ آپ کی انٹرنسک موٹیویشن پازیٹیو انٹرنسک موٹیویشن ہے. نیگیٹو انٹرنسک موٹیویشن یہ ہوگی کہ آپ کو فیئر ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں تو آپ کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نیگیٹو انٹرنسک موٹیویشن ہوگی. اسی طرح آپ اس لیے کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا میں کوئی گیم ون کروں گا تو مجھے کوئی پرائز ملے گی، تو یہ آپ کی ہو گئی پازیٹیو ایکسٹرنسک موٹیویشن فار اینی ریوارڈ. لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اگر میں فیل ہو گیا، میری بیٹنگ فیل ہو گئی تو مجھے ٹیم سے نکال دیا جائے گا، تو دیٹ ول بیکم یور نیگیٹو ایکسٹرنسک موٹیویشن. تو یہ جو چار کمپونیٹس ہیں، ڈیزائر اینڈ فیئر، ریوارڈ اینڈ تھریٹ، یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو موٹیویشن ڈیپینڈنگ اپان کہ یہ انٹرنسک ہے یا یہ ایکسٹرنسک ہے. تو یہ دونوں ٹائپس آف موٹیویشن، اور پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپس میں ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو جب تک اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی پلان کرتے ہیں، جب تک آپ کلیئر نہیں ہوں گے کہ یہ میرا انٹرنسک موٹیویشن ہے اور یا ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے، اور اگر انٹرنسک موٹیویشن ہے تو یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور اگر ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے تو یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، تب تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہوں گے. تو موٹیویشن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ واٹ آر یور گولس. کہ آپ مثلا نیا سال شروع ہو گیا 2024، اس میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ کی نئی جاب شروع ہو گئی، اس میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ لیا، اس میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ گولز اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. اور آلویز امپروو یور موٹیویشن. آپ بڑے گول کے چھوٹے چھوٹے ایمز رکھیں، تاکہ جیسی جیسی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں، آپ کی موٹیویشن مزید بڑھتی رہے. آپ مزید، آپ کو شوق ہو، آپ کو خواہش ہو کہ میں نے اپنا بیسٹ پٹ کرنا ہے. تو کیپ دی مومنٹم گوئنگ. موٹیویشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مومنٹم کو جاری رکھیں، اپنے مومنٹم کو چلاتے رکھیں. اگر آپ مومنٹم کو چلائیں گے نہیں تو پھر آپ اسی جگہ اسٹیشنری اسٹیٹک ہو جائیں گے. جو آپ کا گول ہے، آپ کے گول میں تک پہنچنے کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں، جو بلینکس ہیں، آپ اس کو فل کریں. آپ اس کو فل کریں گے تو آپ اپنے گول پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موٹیویشن آپ کی اگر اسٹرانگ ہوگی دین یو ول نیور گیو اپ. کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہاریں، بلکہ جو آپ کی موٹیویشن ہے، جو آپ کے گولز ہیں، اس کی طرف آپ چلیں. تو یہ جو آئی کانٹ ڈو اٹ میں سے ٹی نکال کے آئی کین ڈو اٹ، کبھی نہ بولیں کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، بلکہ اس کو ٹی نکال کے آپ کہیں کہ آئی کین ڈو اٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ اینی تھنگ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. چوز ٹو پرسیویئر. آپ ثابت قدم رہیں. اگر آپ کو کوئی گیپس ہیں، اگر آپ کے راستے میں کوئی ہرڈلز ہیں، تو آپ مل کے ایز اے ٹیم ان ہرڈلز کو فلفل کریں اور آگے بڑھیں گے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ٹیم کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو ثابت قدم رہنا ضروری ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جتنے بھی آپ کو مشکلیں ہوں، جتنے بھی آپ کو اسٹیپ جانا پڑے،
keep on going, keep the rolling, keep rolling the ball. چاہے آپ کو اپ ہل بھی جانا ہوگا, مشکلیں آپ کی آنی ہوگی, لیکن آپ اپنے بال کو رول اپ کرتے رہیں. ٹائم ول کم کہ آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے, آپ ایک پیک پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز, اینڈ یو ول بی دا ونر. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو کبھی اس کو ڈیلے نہ کریں, سٹارٹ کریں. کہ موٹیویشن ہے, آپ نے گولز کر دیے, اینڈ یو اسٹارٹ دیٹ. یہ نہ بولیں کہ میں کل سے شروع کروں گا. ہمیشہ آپ کا کام, آپ کا فرسٹ سٹیپ آج ہونا چاہیے, کل سے نہیں ہونا چاہیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دا موسٹ امپورٹنٹ موٹیویشن جو ہوتی ہے, جو ہم پلان کرتے ہیں, ہم وہ اپنے ڈائٹ پہ پلان کرنا چاہتے ہیں, اپنے ڈائٹ کو ہیلدی ڈائٹ رکھنا چاہتے ہیں, تو دس از ون آف دی موٹیویشن جو کہ تقریباً ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا ہے, یا موسٹ آف دا ٹائمس. تو ہمیشہ یہ موٹیویشن کریں, جب آپ ڈائٹ پلان کریں تو پراپرلی ڈائٹ پلان کریں کہ میں نے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کو بریک فاسٹ میں کیا کھانا ہے, لنچ میں کیا کھانا ہے, ڈنر میں کیا کھانا ہے, ایک پراپر پلان بنائیں اور پھر اس پلان کو آپ فالو کریں. مثلاً آپ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں, اپنے آپ کو فٹ کریں, تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. ایک دوسری موٹیویشن یہی ہوتی ہے پیسے بچانے کی, یا تھوڑے سے اپنے ریسورسز بچانے کی, فائنینشیل گروتھ کرنے کی. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور کبھی نہ بولیے گا کہ جیسے ہی آپ کی فائنینشیل اسٹرانگ ہو گئے, اسی طرح ہی آپ اوپر آئیں گے, آپ باہر کی طرف نکلیں گے. ایک اور موٹیویشن ہوتی ہے جو کہ امپلائی موٹیویشن ان دی ورک پلیس ہوتی ہے. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آپ کا کوئی گروپ ہے, آپ کی کوئی ٹیم ہے, تو یہ بہت میٹر کرتی ہے. اور آپ کو اپنے کولیگس کو, اپنے ٹیم میٹس کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہیں, تاکہ ایک آگے ایک بڑے پروجیکٹ کی طرف چلتے رہیں. میں نے پچھلے دن آپ لوگوں کے ساتھ لیڈرشپ پہ ایک کورس کیا تھا. تو ایک لیڈر کے لیے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ اس کی جو پاور ہے وہ ہے موٹیویشن. ہاؤ دا لیڈر موٹیویٹس اٹس ٹیم, موٹیویٹس ادرس پیپل, کہ کسی ٹارگیٹ کی طرف جائیں. تو اگر آپ اپنے موٹیویشن نہیں کریں گے تو آپ دوسروں کو موٹیویشن نہیں دے سکیں گے. تو موٹیویشن کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے. لیڈر پورے کے پورے کمیونٹی کو, پورے سوسائٹی کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی موٹیویشن جب تک نہیں ہوگی آپ لیڈر نہیں بنیں گے. تو موٹیویشن ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے اس کا آپ کے گولز کے ساتھ. آپ کے کیا کیا مقاصد ہیں, آپ کی کیا پرفارمنس ہے, آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں, آپ کی کامیابی کیسے کو ڈیفائن کرتے ہیں, آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور آپ کی انکریجمنٹ کیسی ہے, آپ کیسے اپنے آپ کو اور اوروں کو انکریج کرتے ہیں. تو موٹیویشن ان تمام چیزوں کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. مقصد آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, پرفارمنس آپ کی ثابت قدمی سے ہونی چاہیے, آئیڈیاز آپ کے کلیئر ہونی چاہیے, سکسیس آپ کو ملے گی, ایٹیچیوڈ آپ کا پازیٹیو ہو, سپورٹ آپ اپنی ٹیم ممبرس کو کریں اور ان کو انکریج کریں. تو موٹیویشن نہ کہ یہ کہ صرف ایک پرسنل لیول پہ امپورٹنٹ انٹیگرل کمپوننٹ ہے کوئی بھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, بلکہ یہ ایک لیڈر کے لیے, ایک رہنما کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ خود بھی موٹیویٹڈ رہے اور اپنی موٹیویشن کرے اور اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ کرے. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ موٹیویشن کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ویورز, آج ہم نے موٹیویشن پہ بات کی اور ہم نے سمجھا کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے. اٹس اے ڈرائیونگ فورس, اور موٹیویشن ہی کی بدولت ہم زندگی میں اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہیں اور اپنے ٹارگیٹس کی طرف جاتے ہیں. موٹیویشن انٹرنسک بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنسک بھی ہو سکتی ہے. انٹرنسک موٹیویشن کے زیر اثر ہم کوئی کام کرتے ہیں, اور ایکسٹرنسک موٹیویشن ہم کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو دونوں اپنے اپنے طور جگہ پہ ان دونوں کی اہمیت ہے, اور دونوں کا ایک زندگی کو کامیاب بنانے میں ان کا رول ہے. انٹرنسک موٹیویشن اور ایکسٹرنسک موٹیویشن یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ کلیئر نہ ہو کہ میری موٹیویشن انٹرنسک پازیٹیو ہے یا انٹرنسک نیگیٹو ہے, یا ایکسٹرنسک پازیٹیو ہے یا ایکسٹرنسک نیگیٹو ہے, تب تک آپ اپنے لیے کلیئر رستہ نہیں بنا سکتے. تو امید ہے کہ میرے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ موٹیویشن ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے, ایک لازمی جز ہے کامیاب زندگی گزارنے کا. تو آپ بھی اپنے لیے موٹیویشنز ڈھونڈیں, اپنے لیے جو بھی کوئی آپ گول رکھتے ہیں, مقصد رکھتے ہیں, اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں,
ایسے ذرائع بنائیں، سوچیں، ایکسپلور کریں کہ کون سی موٹیویشن ہے جو کہ آپ کو ایک ڈرائیونگ فورس دے گی۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں، آپ کے کوئی سجیشنز ہیں، آپ کے کوئی پوائنٹس ہیں تو لازماً کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ جب اس کا فالو اپ ہم ورکشاپ کریں گے یا اس کا فالو اپ ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ان کو لازماً شامل کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔